ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان کریں اور جو کچھ سماعت فرمائیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز والمحصنات سے ہو رہا ہے، اور اس کی تفسیر میں آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو نکاح کے بندھن میں آ جاتی ہیں تو وہ گویا کہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ قلعے میں چلا جائے اور اس میں قلعہ بند ہو جائے تو وہ تحفظ میں ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو یہاں پہ نکاح میں آنے والی خواتین شیاطین کے خیالات سے اور طرح طرح کے جو ہے وہ امور سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس ضمن میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تعلقات میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو خالصتاً احترام کے قابل ہیں، اور شادی اور نکاح کی صورت میں ان رشتوں کا احترام کچھ الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو ان کی تفصیل جب ہم دیکھتے ہیں سورہ نور میں بھی آتی ہے، اور یہاں بھی اس کا کچھ جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ 19 قسم کے رشتے ایسے ہیں جس سے ایک بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے لیے احترام کے قابل رشتے ہیں، جن میں سسرالی رشتے ہیں، کچھ رضاعت کے سلسلے رشتے ہیں، وہ 7 قسم کے رشتے جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہی ساتھ جو ہے وہ رضاعت کی صورت میں بھی کہ اگر میں نے کسی کی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ میرے بھائی تصور ہوں گے، اور وہ بھی سارے اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو 4 رشتے جو سسرالی ہیں، اور ایک رشتہ وہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی منکوحہ خاتون ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو ہے وہ سالی آ جاتی ہے، بیوی کی ماں آ جاتی ہے، اور اس طرح خالہ اور پھپھی آ جاتی ہے، اور اس طرح بھتیجی آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے رشتوں کی تفصیل ہم قرآن حکیم کی تفسیر کو کھولے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دے گی۔ یہ آیات آگے اگر ہم پڑھتے ہیں 5ویں پارے کی، تو آگے جا کے اللہ رب العزت نے کچھ ہدایات بندے کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی، اور ان ہدایات کا جو ہے واضح الفاظ میں سیدھے سیدھے الفاظ کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کیجئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر عبادت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ پر ایمان تو لے آتا ہے، لیکن جب اس کے احکامات کے ماننے کی باری آتی ہے تو وہ احکامات کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ شرک کیسے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے احکامات کو وہ تسلیم کرتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا ہوتا، اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی جزا اور وہ خوشنودی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی چاہتا ہے، اور کسی اور سے بھی اس کی جزا لینا چاہتا ہے۔ تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، چاہے جائے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ توبہ تائب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک جیسے گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمانے والا، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو
معاف ہونے والا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں کل قیامت کے دن، لیکن شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں آئے. تو اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں وحدانیت کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، عقیدہ توحید کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ بھی قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اس کے ساتھ ہی والدین کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ہاں جی، اور وہی رویہ ان کے ساتھ دکھانا جیسے ہمارے بچپنے کی حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، ہماری ہر طرح کی ضروریات کا انہوں نے خیال رکھا. تو اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جو تذکرہ ملتا ہے والدین کے حوالے سے، وہاں پہ یہ بات ملتی ہے کہ آپ والدین کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر، کہ اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمایا، اور اس تصور میں جائیے کہ جب آپ کچھ نہیں تھے، کروٹ نہیں بدلتے تھے، اپنا دودھ، اپنا کھانا اپنے منہ تک جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے تھے، اپنے پخانے کو جو ہے وہ صاف نہیں کر سکتے تھے، دیگر ضروریات لباس کا تبدیل کرنا، پہننا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ شفقت والا رویہ دکھایا. آج اگر بڑھاپے میں تمہارے والدین کمزور، ضعیف، نحیف ہو چکے ہیں، کما نہیں سکتے، تو فرمایا ان کے ساتھ ویسا ہی تمہیں طرز عمل اپنانا چاہیے. تو اس تصور میں جا کر کے ان کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہمیں توفیق بھی ملے گی ان کی خدمت کرنے کی، اور ہمیں کچھ شرم اور حیا آئے گا. اللہ کی رضا کے لیے پھر ہم اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت بھی کریں گے، ان کے ساتھ احسان بھی کریں گے. تو اسی طرح آگے تذکرہ ہوا کہ والدین کے ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اس کے بعد جو ہے وہ باری آتی ہے عام رشتہ داروں کی، یعنی بہن بھائی ہیں، ہاں جی، اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، دیگر جو ہے وہ پھر اولا فرمایا کہ قریبی رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، اور ایسے جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ تنبیہ فرمائی. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا جب عروج ہوتا ہے مدینہ منورہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو اپنے افتتاحی خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا. آپ علیہ السلام کی یہ بھی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ رزق، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے، ہاں جی، آپ کی عمر بڑھے، اور کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے جو ہے وہ پیش آئے. اب کون نہیں چاہتا کہ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو، کون نہیں چاہتا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال و دولت ملے. تو اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے، چاہے ان کی طرف سے ریاکشن غلط ہی کیوں نہ آئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. یتامہ کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیمی کی حالت میں تھے. بہت سارے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم افراد کی کفالت کے لیے جو ہے وہ بیان فرمائے کہ جو ان کی کفالت کرنے والے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میری معیت میں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے لیے الگ سے قرآن حکیم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مسائل کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے. فرمایا وہ افراد جو مسکین ہیں، جو ہاں جی ظاہری حالت
میں ایسے رہتے ہیں لیکن کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن 2 وقت کی روٹی ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے لپک کر کے سوال نہیں کرتے، تو ہمیں خود سے تلاش کر کے ان کا خیال اور ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایک ایسا واقعہ بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ اللہ کریم مجھے لباس کی ضرورت تھی، اس نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ یہ اس کا مدعا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اسے اپنے انداز سے سوال کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ اے اللہ میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ تعجب سے پوچھے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے لباس کی کیسے ضرورت تھی؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں مسکین بندہ اسے لباس کی ضرورت تھی، اگر تو اسے دے دیتا تو ایسے ہی تھا، تو نے لباس مجھے دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ان خاص بندوں کا ایک خصوصی تعلق ہے کہ یہ مساکین، بے کس، بے سہارا، ان لوگوں کا اللہ ہی وارث ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم سب کا ہی اللہ وارث ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ یہ مسکین افراد، یہ جو مظلوم افراد، اللہ کے درمیان ان کی آوازوں، ان کی دعاؤں میں جو ہے وہ کوئی پردہ نہیں ہوتا، لہذا ہمیں ان کے حقوق کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ والجار ذی القربیٰ، پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ ہوا، والجار الجنب والصاحب بالجنب، پڑوسیوں کے ساتھ دور والے پڑوسی ان کا تذکرہ ہوا، سفر کی حالت میں جو آپ کے پڑوسی بنتے ہیں ان کا تذکرہ ہوا، جہاں پہ آپ کمانے ملازمت کرنے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھی ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، وابن السبیل، مسافروں کا جو ہے وہ تذکرہ ہو گیا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے متاحت افراد ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ ان ساروں کے حقوق کو جو ہے بآسن طریقے سے سر انجام دیجیے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا جو فخر سے کام لے گا، غرور اور تکبر میں آ جائے گا، انا کے بل بوتے پر ان افراد میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہوگا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جو ہے وہ پسند کرنے والے نہیں۔ اسی طرح اس پارے کو جو ہے وہ مزید آگے تلاوت کرتے جائیں تو ایک بہت بڑی آسانی کا اللہ کریم نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر ہم ایک ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ شمولی اپنا مجامعت کی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، یا کوئی اور صورت بن چکی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غسل واجب ہو چکا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہونے والا قرآن حکیم ہمارے لیے راحت کا جو ہے وہ بندوبست فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے وَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ، تو وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فرمایا کہ اپنے چہروں پر جو ہے وہ مسح کر لیجئے، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا غسل ہو جائے گا۔ نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب نمازیں ادا کیجئے۔ تو یہ سہولت اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی کہ بعض اوقات سردی کے بہت دن ہوتے ہیں، یا بیماری کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، یا ایسی چوٹ لگ چکی ہوتی ہے کہ پانی پہنچنا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم مسح کریں، پانی کا استعمال نہ کریں، اور اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے اللہ کی اس بیان کردہ جو ہے وہ سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرمایا کہ پانی نہیں ملتا تو پھر صاف مٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ ڈالیے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کہ تیمم جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اپنے دونوں ہاتھوں پر صاف مٹی کو اوپر ماریے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایسے ملنے کے بعد اس کے اوپر پھونک ماریے، اور پھر اپنے چہرے پر جو ہے وہ مار لیجئے، اور اس کے بعد جس طرح وضو کے اختتام پہ دعا مانگی جاتی ہے وہی دعا مانگیے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی نماز میں بھی اگر آپ کو پانی نہیں ملتا یا پانی
مل رہا ہے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں آپ تیمم کیجئے، نماز کو جو ہے وہ ادا کیجئے۔ پھر آگے جو ہے وہ تذکرہ آ جاتا ہے سائے کا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گھنے سایوں میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ سایہ ہمارے لیے شاید معمولی سا معلوم ہو رہا ہو، لیکن اگر ہمیں تصور ہو صحیح معنوں میں قیامت کے دن کا، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس سائے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس کا جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جو ایک ہی چٹیل میدان ہوگا، سورج انسان کے قریب ترین ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے مشربور ہوگا۔ تو اس صورت میں جب پورے قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہو، اور انسان اس تلکتی ہوئی دھوپ کے اندر، بلکتی ہوئی دھوپ کے اندر جو ہے وہ پریشان ہوگا، تو اس وقت سایہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے سائے کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ جنت میں مقام کی صورت میں ان کے لیے گھنے سایوں کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا، اور کن کے لیے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا انہیں ہم جنتوں میں جو ہے وہ سایہ دار جگہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے جو ہے وہ پانی چلتا ہوگا، آبشاریں ہوں گی، اس سے محظوظ ہو رہا ہوگا۔ یہ ایک تھراپی ہے، جس منظر کو دیکھتے ہوئے انسان کی ٹینشنیں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ اعزاز اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جو ہے وہ اس میں رہیں گے۔ کتنی پیاری جو ہے وہ جگہ ہوں گی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، فرمایا کہ ان کو ہم پاکیزہ ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور ان کو ہم گھنا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے مراد مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے چند افراد کو، بندوں میں سے چند افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتے ہوئے، جن سے بھی اللہ راضی ہوں گے۔ کچھ کے اوصاف کا تذکرہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگلی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ امانتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ میں نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی کہ بھائی میں کل لے لوں گا، مہینے بعد لے لوں گا، سال بعد لے لوں گا، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں تقاضا کرتا ہوں، مجھے امانت میری واپس نہیں ملتی، تو یہ ایک بڑی وعید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن حکیم کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے غبن کرنے کی صورت میں ہمیں دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے جب تک کہ امانت کا بوجھ وہ اتار نہیں دے گا، وہ بندہ عذاب کی صورت میں جو ہے وہ رہے گا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کرو۔ اگر وہ بندہ تقاضا کرتا ہے تب بھی، نہیں تقاضا کرتا تو خود رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی امانتوں کو واپس کرو۔ کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے گرد مشرقین مکہ کے تمام سرداروں کے نمائندہ لوگوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے ارادہ قتل کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تمام امانتیں سپرد کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، سب کو یہ امانتیں واپس کر کے پلٹ آنا مدینہ منورہ کی طرف۔ دیکھیں کہ مخالفین کا مال بھی رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں بھی غصب کرنے کی بجائے ان کو واپس دینا، مشکل کی گھڑیوں میں بھی ان کو واپس دینا، کہ وہ
ارادہ قتل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی امانتیں جو ہے وہ ان کو واپس کی جا رہی ہیں۔ تو یہی اسوہ حسنہ ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وہ امانتیں واپس نہیں ملتی۔ وہ بندہ پنچایت میں جاتا ہے، وہ بندہ عدالت میں جاتا ہے، وہ تھانے کچہریوں کے جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں ایک سرپنچ کو، ایک قاضی کو، ایک جج کو، ایک ذمہ دار شخص کو جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنا چاہیے، جس صورت میں حقدار کو اس کی امانت جو ہے وہ واپس مل سکے۔ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں نصیحتیں فرماتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے، اور یہ نصیحتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ لہذا ہمیں فیصل سازی میں بھی عدل کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جن کی امانتیں ہیں تقاضے کی صورت میں، غیر تقاضے کی صورت میں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اپنے نبی کی ورث کا، اپنے نبی کی اہمیت کا، اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی اتباع کا۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیجئے، اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجئے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان حکمران بنے پھر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کیجئے۔ اور ان سارے معاملات میں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں تو اختلاف نہیں ہے نا، حکمران جب آپ کو کسی ایسی بات کا حکم دے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، یا تمہیں شک و شبہ ہو، یا اس بنیاد پہ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فرمایا اس اختلاف کو تم نے دور کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس تنازع کو دور کرنا ہے، اس اختلاف کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اصلاح کی صورتیں جو ہے اس میں پیدا کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی تم نے جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنے تمام اختلافات کا حل اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے ذالک خیر و احسن تاویلا، تو تمہاری یہ تعویل، تمہارا یہ حل بہترین جو ہے وہ حل ہوگا، تمہیں فائدے دے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ احسن کہلائے گا، کہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ داد و تحسین دیں گے، تمہیں بھی اس میں جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اور قرآن حکیم جو ہے وہ کیا فرماتا ہے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ اللہ کی جو ہے وہ قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں اس وقت تک جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے۔ اپنے جھگڑوں میں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے فیصلے کو جو ہے وہ آپ تسلیم نہیں کر لیتے، تو فرمایا اس وقت تک کوئی فرد جو ہے وہ مومن نہیں کہلا سکتا، کوئی فرد اس وقت تک جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایمان والا جو ہے وہ نہیں کہلا سکتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں، تو پھر تمہیں جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی رنجش جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی چاہیے، تمہیں کوئی آبجیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے،
حرجن، کوئی تمہیں حرج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یار یہ فیصلہ ایسا نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نشانی جو ہے وہ بنا دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تنازع کا، کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو ہمارے لیے وہ ایمان لانے کا جو ہے وہ درجہ ہے، اور اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لاتے ہیں دلوں میں شک و شبہ والی کیفیت میں ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں خالق کائنات جلالہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے وہ ہمیں ہر صورت میں تسلیم جو ہے وہ کرنا چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اللہ کا قرآن یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات جو ہے وہ فرمائے، ہاں جی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، سچ بولنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے اور اللہ کے نزدیک نیک اور صالح لوگ۔ فرمایا ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ ہاں جی ہم بہترین لوگ تبھی بن سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ بات کو ماننے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے مقام نبوت کی جو ہے وہ تو حد ہی فرما دی، آپ علیہ السلام کو اس قدر بلند فرمایا کہ آپ کی بات کو اپنی بات جو ہے وہ قرار دے دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دے دیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جانے والا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہے ایسا شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری وہ کس قدر ضروری ہے۔ قرآن حکیم تو یہاں تک بات اس کرتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ علیہ السلام انہیں کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، میری اطاعت کیجئے اس انداز کی کہ قدم کے ساتھ قدم، پاؤں کے ساتھ پاؤں، جیسا میں نے کیا ویسا، یعنی اتباع جو ہے وہ کرتے جائیے۔ تو یہ ہے مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے 3 افعال کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا خیر فی کثیر لا خیر فی کثیر من نجواہ، فرمایا کہ سرگوشیوں میں خیر نہیں، یہ جو ہم وسپرنگ کرتے ہیں، یہ ہم کان لگا کر کے یعنی ٹوہ لگا کر کے یا ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کرتے ہیں، باتیں خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، 2 بندے الگ سے بات کرنا شروع کر دیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں خیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس کے آداب کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کے پر نازل ہونے والا قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ الا من امر بالصدقہ، مگر وہ شخص جو کسی کے کان میں یہ بات کہے کہ یہ اچھا موقع ہے یہاں پہ اپنے مال کو خرچ کیجیے، یا اس کے کان میں یہ بات کہے کہ فلاں فلاں ضرورت مند ہیں ان کے اوپر مال کو خرچ کیجیے، فلاں غریب مسکین اور وہ فرد ہے
اس کے لیے اتنے چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی اس انداز کی وسپرنگ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی او اصلاح بین الناس او معروف، یا کوئی اچھی بھلی بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، مجلس میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک ایسی بات اس کا لقمہ دینے سے اس بات کی جو ہے وہ انجام تک پہنچ جائے، خیر پر مبنی اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے، یا وہ خیر کی بات آگے جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے تو اس کے کان میں بول کر کے مشاورت کر لیتا ہے، یا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کر دیجئے، تو یہ بات بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کی بھلائی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں تو اس میں جو ہے وہ اسپرنگ کر سکتا ہے، سرگوشی کر سکتا ہے۔ ورنہ باقی معاملات میں انسان اگر کسی کی سرگوشی کرے گا تو وہ اپنی امیج کو جو ہے وہ خراب کرے گا، اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈاؤٹ فل بنائے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کے بارے میں مخالفت کا، حمایت کا، اور آپ علیہ السلام کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کی تکمیل کے بعد، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بعد، فرمایا ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں نے جو رستہ نبی کی اطاعت والا اختیار کیا ہوا ہے یہ اس سے ہٹ کر کوئی رستہ جو ہے وہ بتلاتے ہیں۔ قرآن کریم کچھ حکم دیتا ہے، یہ لوگ کچھ حکم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اپنی طویلیں اور رستے اسلام کے رستے کے علاوہ اور نظریات اس میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی مخالفت ان کے لیے تنبیہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر چاہیں گے اللہ انہیں جو ہے وہ موڑ دے گا، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے، وَنُصْلِيهِ جہنم، فرمایا کہ ہم انہیں جہنم کی آگ میں جو ہے وہ پھینکیں گے، وَنُصْلِيهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یشاق کا معنی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جیسے لکڑی کو ہم توڑتے ہیں نا تو اس کے اندر وہ ایک ڈال کے ایک لوہے کا پرزہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہتھوڑا جو ہے وہ مارتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی اس کے اندر جگہ بن جائے، پھر جو ہے اس کو کلہاڑے سے جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ شاک ہے کہ یعنی کسی چیز کے اندر رخنہ اندازی جو ہے وہ کرنا، تو یہ رخنہ اندازی کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ان کا انجام بالآخر جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے، جہنم۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرما دیا کہ وہ بہت برا جو ہے وہ مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، فرمایا کہ منافقین جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہو خادعہم، اللہ کو جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کس صورت میں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے سستی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے اس میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا وہ بہت تھوڑا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان والے کبھی غیر ایمان والے، یعنی شک و شبہ کی کیفیات میں جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو منافقین کی اور بھی نشانیاں رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اذا حدث کاذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن، خانہ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا، امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات
علامات، اس کے علاوہ سورۃ المنافقین میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، سورہ احزاب میں ان کا جو ہے وہ کچھ تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ان لوگوں کی بتلائی ہوئی ہیں۔ اس پارے کے اختتام میں بڑی ہی پیاری اللہ رب العزت نے بات کی شکر گزاری کے حوالے سے۔ ہاں جی، قرآن حکیم ویسے تو بیان کرتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا، اور اگر تم ہاں جی انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور یہاں ہاں جی آخری آیت کے اندر اس پارے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ، ہاں جی ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جو ہے بے عذابکم ان شکرتم، کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، فرمایا کہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرنے والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو وہ تمہیں عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت والی جو ہے وہ صفت وہ یہ ہے کہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا شکر کرتا رہے تو اللہ کی معافی کا مستحق بنتا رہتا ہے، لیکن ایک بندہ اپنے آپ کو ناشکری کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا، تو پھر اپنے آپ کو خود اللہ کے عذاب کی جو ہے وہ بھین چڑھاتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری ہے کیا، اور یہ کیسے بندہ اختیار کر سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ طریقہ بھی جو ہے وہ بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ وانظروا الی من ہوا لا تنظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ہاں جی کہ ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھو جو تم سے زیادہ مقام و مرتبے کے مالک ہیں، ہاں جی، اور ان لوگوں کی طرف دیکھو الی من ہوا اسفل منکم، جو تم سے مقام و مرتبے میں کم تر ہیں۔ فَهُوَ أَيْدَرُ اللَّهَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ یہی ایک صورت ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکو۔ 2 4 10 بندوں کے اندر بیٹھا ہے تو وہ ذرا موازنہ کرے کہ اللہ نے مجھے ان سے صحت بھی اچھی عطا فرمائی ہے، ان سے لباس بھی مجھے اچھا عطا فرمایا ہے، ان سے ایجوکیشن بھی مجھے اچھی عطا فرمائی ہے، مجھے سمجھ بوجھ بھی دی ہے، میرے تعلقات بھی ہیں، ہاں جی، ایک ایک چیز کا اگر وہ موازنہ کرے، کسی میں اگر کم پایا جائے گا تو کسی میں فضیلت پائی جائے گی، اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے۔ فرمایا لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ہاں جی، وانظروا الی من ہوا اسفل منکم، ہاں جی، فهو أيدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ ایک شکر گزاری کی بہترین صورت ہے۔ شکر گزاری سے اللہ نعمتوں کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو وجہ بنا دیتا ہے، ناشکری کو نعمتوں کے چھن جانے کی ایک جو ہے وہ وجہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن حکیم پر صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔